بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جس کے قبضے میں میری آپ کی ساری دنیا کی جانیں ہیں۔ ناظرین ذی وقار، آپ سے مخاطب ہے مرزا صداقت علی۔ میں اپنے یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لاء سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل میری سیریز چل رہی ہیں کچھ قرآنک ریسرچ کے متعلق۔ آج کا میرا جو سبجیکٹ ہے وہ بالکل منفرد اور مختلف ہے، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ آج ہم انسان کی ساخت پر بات کریں گے۔ یہ جو بت نظر آ رہا ہے نا آپ کو، سب انسانوں کا ایسا ہی بت ہے۔ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ التین میں فرماتے ہیں، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینینا اور پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ یہ میں نے 30ویں پارے کی آیت پڑھی ہے۔ اب آپ سے تھوڑی سی آج مختلف باتیں ہوں گی۔ میں آپ کو بیان کروں گا اپنی ریسرچ بیسڈ نالج پر کہ انسان ہے کیا۔ آپ شروع کرتے ہیں انسانی ہاتھوں سے۔ یہ میرا ہاتھ ہے ایک، یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے۔ اس پر میں ریسرچ کر رہا ہوں بہت زیادہ، اور آج یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے طرف ذرا غور فرمائیے۔ اسی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو لوگ میرے ہونے نہ ہونے کا شک کرتے ہیں وہ اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد کی پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، باہر تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کو ہی دیکھ لیں۔ شروع کرتے ہیں کہاں سے؟ اپنے ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں، باقی جسم ابھی چھوڑ دیں۔ کمال کی چیز خدا نے بنا دی ہے، انسان کو کمال کی چیز بنا دی۔ ہاتھوں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے ہاتھ سے کھیر کھائی ہے۔ آپ نے کبھی وہ ٹھوٹھی میں کھیر کھائی ہے؟ یہ جو انگلی کا ایک پوٹا ہے، اس کو پوٹا بولتے ہیں، یہ ایک چمچ ہے۔ ایسے انگلی سے میں نے کئی دفعہ کھیر کھائی ہے بچپن میں۔ یہ ایک چمچ ہے، اور جب اس کو آپ ایسا کر لیں، پورے ہاتھ کو ایسے کر لیں، تو یہ ایک بڑا چمچہ بن جاتا ہے، ڈونگے والا۔ یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ پھر آپ دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ لیں تو آپ کے پاس ایک پیالہ پانی کا یا دودھ کا بن جاتا ہے۔ کر کے دیکھ لیں ایسے، میں نے کئی دفعہ پانی پیا ہے نلکے سے۔ پھر آپ اپنے بازو کو دیکھ لیں، اپنے بازو کو اور اپنے ہاتھ کو دیکھ لیں، یہ ایک چھوٹی کرین بن جاتی ہے، ایک چیز کو اٹھا کے ادھر سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتی۔ آٹے کا توڑا، سیمنٹ کا توڑا، چینی کی بوری اور سیمنٹ کی بوری میں نے ان دونوں ہاتھوں سے کئی دفعہ اٹھائی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی کرین ہے، یعنی میں نے گندم کی بوری جوانی میں اٹھا کے ایسے اپنے اوپر اپنے شولڈر پہ رکھی،
یہ میرے دونوں بازو اور ہاتھ ایک چھوٹی کرین ہے. آپ نے کرین کو کام کرتے دیکھا ہوگا. یہ ایک چھوٹی کرین ہے, اللہ نے بنا آپ کے اندر ہی دے دی ہے, سب کچھ آپ کے اندر ہی دے دیا. پھر آپ کیا ہیں؟ آپ ایک لوڈنگ کار ہیں. آپ ادھر گندم کی بوری رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں. آپ لوڈر ہو گئے نا. میری بات کو غور سے سنیے گا, یہ ریسرچ بیسڈ ہے. پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھیے, ایسے انگلیاں جوڑ لیں, ایسے ایسے. تو جب آپ پانی میں جاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کشتی چلانے والے چپو ہیں, ان کی مدد سے آپ تیرتے ہیں. یہ اللہ نے 2 چپو آپ کے ہاتھوں کو بنا دیا. اس کے بعد آپ اپنی مٹھی کو بند کریں, یہ ایک ہتھوڑا بن جاتا ہے. ایسے ایسے زور کوئی چیز مارے توڑ سکتے ہیں آپ. پھر آپ جب کسی کو فسٹ بلو مارتے ہیں تو یہ ایک ہتھیار بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہتھیار ایسے بھی ہے کہ اگر آپ گرفت میں کسی کا بازو لے لیں, اس کو مروڑ کے اس کی بازو توڑ سکتے ہیں. یہ بھی ایک ہتھیار ہے. یہ دوسری طرح سے ایک ہتھیار ہے. اب ایک اور پہلو میں آپ کو بتاؤں. یہ جب آپ کی گھر میں عورتیں یا مرد بھی آٹا گوندتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ جو ہیں ایسے کر کے آٹا گوندنے والی مشین بن جاتے. یہ میرے رب کی شان ہے. پھر جب آپ اپنی شرٹ یا بنیان یا اپنی ساکس یا کوئی چیزیں ایسے مل کے رگڑ کے صابن کے ساتھ دھوتے ہیں تو یہ آپ کی واشنگ مشین بن جاتی ہے. یہ دونوں ہاتھ. ٹھیک ہوگی بات. پھر جب آپ اس سے اپنے کپڑے سیتے ہیں سوئی دھاگا لے کے ہاتھوں سے, ہاتھوں کی انگلیوں سے, یہ آپ کی سیونگ مشین ہے. سیونگ مشین تو اب کچھ سال پہلے یا کچھ صدیاں پہلے ایجاد ہوئی نا. شروع میں تو انسان ہاتھوں سے ہی کرتا تھا نا سب کچھ. سیونگ مشین اللہ نے بنا کے پیدا کیا آپ کو. پھر یہ ایک چاپر ہے, یعنی ایسا چاپر ہے آپ اس سے توڑ سکتے ہیں, پالک کے پتے توڑ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں توڑ سکتے ہیں. پھر یہ کان آپ کو دے دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ آپ کا اعلیٰ سماعت ہے. یہ دونوں کان اعلیٰ سماعت. پھر یہ 2 آنکھیں آپ کو رب کریم نے دے دی, یہ آپ کا اعلیٰ بصارت ہے. پھر دماغ آپ کو دے دیا جس میں یاداشت بھی ہوتی ہے اور آگے کے کرنے کے کام بھی ہوتے ہیں اور سائنسی فارمولے بھی ہوتے ہیں. کھانا پکانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, ایٹم بم بنانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, الجبرا بھی ہوتا ہے, میتھمیٹکس بھی ہوتا ہے, لا بھی ہوتا ہے. بے شمار عورتیں گھر میں پکاتی ہے نا, یہ نمکین گوشت بنا لیا, گجریلا بنا لیا, حلوہ بنا لیا, کسی نے وہ بنا لیا, پنجیری بنا لی, کسی نے برفی بنا لی, کسی نے کدو بنا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ مشین ہے. یہ آپ کی ہارڈ ڈسک ہے. ہارڈ ڈسک جو ہے اس میں ساری چیزیں میمورائزڈ ہوتی ہیں, یاداشت کے طور پر ہوتی ہے. اگلے دن آپ کو اپنا فارمولہ جو ہے دوبارہ سے پڑھنا نہیں پڑتا, آپ کے دماغ میں موجود ہوتا ہے. چائے کیسے بنانی ہے, کھیر کیسے بنانی ہے, اور مختلف قسم کی چیزیں, یعنی کابلی پلاؤ کیسے بنانا ہے, بنو کا پلاؤ کیسے بنانا ہے, مرغ بالٹی کیسے بنانا ہے, وغیرہ وغیرہ چیزوں کے نام لیتا جاؤں ختم ہی نہیں ہوں گی. سب آپ کو یاد ہوتی ہیں, عورتوں کو تو یاد ہوتی ہیں. اب یہ آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ بائی ناکولر کا کام کرتی ہیں. کتاب پڑھتے ہیں تو ریڈنگ کا کام کرتی ہیں, جب دور سے کسی کو آتا دیکھتی ہیں بائی ناکولر کا کام کرتی ہیں. پھر یہ آپ کی زبان, آپ کے ہونٹ جو ہیں یہ ایک سپیکر کا کام کرتے ہیں. پھر آپ کی ناک ایک ایسا انسٹرومنٹ بنا دیا ہے, آلہ بنا دیا ہے جو مختلف
چیزوں کی، پھلوں کی، پھولوں کی خوشبو کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے۔ یہ ایک خوشبو سونگھنے والا انسٹرومنٹ آلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا۔ اب آگے آ جائیں، غور کرتے جائیں، توجہ آپ کی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی بونگی سی بات کر رہا ہے۔ میں اپنے آپ کا تجزیہ کر رہا ہوں، انسان کی ساخت کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ اپنی ٹانگوں کو دیکھ لیں، اللہ نے آپ کے اندر ہی کاریں اور بسیں اور ٹریکٹر اور سائیکلیں اور موٹر سائیکلیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا۔ انسان کو تو دنیا میں آئے صدیاں بیت گئی، تو اللہ نے آپ کو جب پیدا کیا آدم علیہ السلام کو 2 ٹانگیں دے دی یہ چلنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، یہ آپ کی سائیکل بھی ہے، یہ آپ کی کار بھی ہے، یہ آپ کی موٹر سائیکل بھی ہے۔ اور بہترین دماغ دے دیا جو کمپیوٹر سے بڑھ کے کام کرتا ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے۔ اچھا، خود کو دیکھو، بنانے والے نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیوں تم غور نہیں کرتے؟ اسی کو تم بلائے بیٹھے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے، اسی کو بلا دیا۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ سورہ رحمان پڑھ لیں کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اے جن و انس، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے سامنے ہے، میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا۔ آپ خود کو دیکھ لیجئے، میں تو خود کو دیکھتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ باہر کی نعمتیں چھوڑ دے، پھل، سبزیاں، مختلف قسم کے میوہ جات چھوڑ دیں، اپنے آپ کو صرف دیکھ لیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کے اندر پیدا کر دی ہیں جن کو آپ بلائے بیٹھے ہیں، اور اس بنانے والے کو بھی بلائے بیٹھے ہیں۔ تو وہ پھر آپ کے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کو میں ایک شعر میں بیان کروں گا، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اتر جاتے، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اتر جاتے، تو نے، انسان کو کہتا ہے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ یہ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ میں اس کو اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے یہ شعر کا جوڑ ملاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، تو مجھے چاہتا ہی نہیں ہے، جیسے میرا حق ہے مجھے میرے ساتھ عشق کیا جائے، میرے ساتھ محبت کی جائے، میری عبادت کی جائے، میری تسبیح بیان کی جائے، میری شان بیان کی جائے۔ تو نے ویسے نہیں چاہا مجھے۔ اے انسان، یہ ہے اللہ کا شکوہ انسان سے۔ اب آگے آ جائیں، انسان کیا کرتا ہے؟ انسان دنیا میں آتا ہے تو ہم تو دولت کے پیچھے لگے ہوئے، ہم تو روزانہ سوچتے ہیں کہ گاڑیوں کے ماڈل بدل لے، نئی نئی گاڑیاں ہوں، خوبصورت کار ہوں، خوبصورت کپڑے ہوں، اور خوبصورت گھڑیاں ہوں، خوبصورت ٹیلی ویژن ہوں، اور آرام و آسائش کی چیزیں ہوں، ایئر کنڈیشنر ہو، ڈیپ فریزر ہوں، فریج ہوں، اور واٹر ڈسپینسر ہوں، اور بلا کی الیکٹرانک کی چیزیں ہوں۔ ہمیں آرام و آسائش چاہیے، اس رب کو ہم یاد نہیں کرتے۔ 5 بار صرف یاد کرنا ہے۔ ویسے اس کا حق تو یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد اٹھ کے بھی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ وہ اس لائق ہے، صرف وہی تعریف کے لائق ہے۔ وہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے، تعریفیں تمام کی تمام صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے انواع و اقسام کی ہمیں نعمتیں عطا کر دی ہیں،
ہم سوچتے نہیں، ہمیں ادراک نہیں۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو میں نے پیدا کی ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان، یہ میں قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ الانفطار آیات نمبر 6 تا 19 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بے شک نوٹ فرما لیجیے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ یہ ہماری ہڈیاں، ہمارے بازو، ہماری ٹانگیں، ہمارے پیر، ہمارا سر، ہماری گردن، تمام چیزیں جو ماڈل بنایا ہے۔ گاڑیوں کے ماڈل تو روز کبھی بتی اوپر ہو گئی، کبھی بتی نیچے ہو گئی، کبھی گول ہو گئی، کبھی چورس ہو گئی، تھکتا ہی نہیں انسان ماڈل چینج کر۔ اللہ نے جو ماڈل بنایا ایک ہی بنایا ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ ایسا کمپیکٹ، ایسا شاندار بنایا ہے، کمال کر دیا۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کو گنوا دی، ابھی میری ریسرچ اس سے بہت زیادہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آگے فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یہ رائٹ اور لیفٹ دو فرشتے۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ یہ میں نے سورہ مبارک کا ترجمہ پڑھا ہے 30ویں سپارے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آیت مبارکہ 30ویں پارے کی، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، تو مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، یعنی تو مال جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ ہے عربی اس کی 30ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اپنے مال کو بار بار گن کے رکھتا ہے، اس کے پیچھے لگا ہے جس نے تجھے مال عطا کیا، جس نے تجھے اتنا شاندار انسان بنایا، تیرے اندر اتنے گیجٹس لگا دیے، تیرے اندر اتنی خوبیاں پیدا کر دیں، تیرے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا کر دیں، تو اسی کو بلائے بیٹھا ہے۔ دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ لے، سجدہ ریز ہو جا۔ دنیا کی مخلوق کا کوئی بندہ، کوئی جانور، شیر، ہاتھی، گھوڑا، بکری، بکرا، تیتر، بٹیر، مور، کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوا، صرف انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ کس لیے؟ اس لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا کہ یہ دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے سجائی گئی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جتنی نعمتیں میرے رب کریم کی انسانوں کے لیے ہیں وہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیے، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے ایک بادام جو درخت پہ لگتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، لمبا وقت نہیں لوں گا آپ۔ یہ جو بادام ہے، یہ بادام کے اوپر یہ شیل ہے اس کے اندر بادام ہے، اور اپنی عقل استعمال کر کے
ہم اسے توڑتے ہیں اور اندر سے اس کی گری نکال کے کھاتے ہیں. یعنی کتنی حفاظت سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ہم تک پہنچایا. اسی طرح پستہ لے لے, اسی طرح وہ لے لے, باقی چیزیں لے لے, تمام چیزوں پہ, کیلے پہ غلاف چڑھا ہوا ہے, آم پہ چھلکا چڑھا ہوا ہے, یعنی انگور پہ چھلکا چڑھا ہوا ہے, انار پہ چھلکا چڑھا ہوا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں چھلکے میں ایک بکسہ ہے, بکسے میں محفوظ کر کے درخت پہ وہ اگتا ہے. جب وہ تیار ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو کیا پھر ہم اس رب کریم کا شکر ادا نہ کریں؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے, ہم رب کریم کی نشانیوں پر کا غور ہی نہیں کرتے. ہم مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپس کی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو حسد کی آگ میں آپ جلتا دیکھیں گے, کسی کو کالا جادو کرتا دیکھیں گے, کسی کو آپ دیکھیں گے وہ دوسرے کی ترقی سے جل رہا ہے, دوسرے کی باتوں سے جل رہا ہے, دوسرے کی خوشحالی سے جل رہا ہے. آپ رب کریم کا شکر ادا کریں جو عنایات اس نے کر دی ہیں. آپ ایک بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, آپ کے مقابلے میں اگر کسی آدمی کو 2 آنکھوں سے اللہ نے محروم کر دیا تو پھر آپ کی 2 آنکھیں ہیں تو پھر آپ شکر ادا کریں, یا اللہ مجھے تو نے آنکھیں دی, مجھے ٹھیک دماغ عطا کر دیا. اگر مجھے پاگل بنا دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اگر کئی لوگ بول نہیں سکتے, ان کی زبان نہیں ہوتی, بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, اگر نہ دیتا تو مالک کی مرضی تھی. تو یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں, ان پر غور کیجئے اور صبح شام میرے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کیجئے. اس کے آگے سر جھکائیے اور کہیے کہ صرف تو ہی تعریف کے لائق ہے. آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. ملیں گے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہم اسی کی تعریف زندگی بھر کرتے رہیں اور اس کی صفتیں بیان کرتے رہیں, اس کا شکر